بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، تنگ دستیوں کو اپنی رحمت کے صدقے دور فرما دے، اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو برادران اسلام، آج میں آپ کی خدمت میں عذاب قبر کا ایک منظر لے کر آیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھ سمیت وہ تمام لوگ جو اس قصے کو سنیں گے آنے والی زندگی میں اپنے آخرت کی تیاری کی طرف ضرور غور فرمائیں گے۔ تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے، ہمارا یہ کام پسند آئے، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ اس کو سنیں گے، اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی زندگی میں بدل گئی تو سمجھیں ہماری زندگی بدل گئی، ہماری آخرت سنور گئی، اور اس کا پھل میں یا آپ یا کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے ایک ذات کے، اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان ویڈیوز کو آگے سے شیئر کریں۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ برادران اسلام، ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، علیحدگی کی جگہ ہوں، اور یہ سب الگ رہنے کا مکان، اور سب سے الگ رہنے کا مکان، کیڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کا مقام ہوں۔ لیکن جب کوئی نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سے تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میری ماتحتی میں ہے، اس لیے تجھے میں اپنا طرز عمل دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جاتی وہاں تک زمین کھل جاتی ہے، اور اس میں ایک کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی کافر بدکار دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو میرے قبضے میں آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مردے کی ہڈیاں، پسلیاں ایک دوسرے سے ایسے گھل جاتی ہیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں، اور 70 اسدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اسدہا بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے، جی ہاں بالکل صرف ایک پھونک مار دے، تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، یہ سب کے سب اس کو قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھرا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں لگا رہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں سے
آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں ضرور بتا۔ تو قبر نے کہا میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہوں؟ کندھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پنجوں سے الگ کر دیتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو شانوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دوست ہے وہ آخرت میں انجان ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جو جوان ہے وہ بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے وہ مالدار جنہوں نے بڑے بڑے عالیشان شہر آباد کیے، بڑی بڑی کشادہ نہریں نکالی، خوشنما باغ لگائے، سر بلند عمارتیں تیار کی؟ اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، کیڑوں نے کھا کھا کے ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، عمدہ عمدہ فرشوں اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کیا کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت وفاداری کو تیار رہتے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب و امیر، شاہ و گدا، سب ایک ہی میدان میں منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ اس مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا نفع دیا، اس کی زبان کا حال مت پوچھ جو بہت چہکتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، اس کے نرم و نازک چہرے کا حال پوچھ کہ کیا ہوا، اس کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر کیا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ، کہاں ہیں ان کے خدام جو ہر وقت حاضر خدمت رہتے تھے؟ کہاں ہیں وہ ان کی کوٹھیاں اور بنگلے جن میں وہ آرام فرماتے تھے؟ کہاں ہیں وہ ان کے مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ ان کی وزارتیں اور صدارتیں جن پر بڑا ناز کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ ان کی کاریں اور ہوائی جہاز جن پر وہ اڑے اڑے پھرتے تھے؟ افسوس، ہائے افسوس، ان خدام اور عزیزوں نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بستر، تکیا اور بچھونا بھی نہ دیا، بس یوں ہی زمین پر ہی ڈال کر چلے آئے، کوئی درخت، پھول، پھلواری بھی نہ لگائی۔ آہ، اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، دن کی روشنی اور رات کی چاندنی نظر نہیں آتی، نظر آتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب ان کے لیے دن رات برابر ہے، دوستوں، عزیزوں اور بیوی بچوں سے نہیں مل سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ ہائے، کیسے نازک بدن مرد و عورتیں کس بے بسی کی حالت میں پڑے ہیں۔ ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی اور پیپ بھرا ہوا ہے،
سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں، وہ تو اس حالت میں پڑے ہیں اور پیچھے ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکان پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، اللہ اکبر۔ مگر دوسری طرف بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ آرام و راحت میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر لیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے جانے کا سماع کر لیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرا ساتھ دے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ اس کوچ کے گھر میں تو ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ خوشنما محلات و مکانات، یہ عالیشان کوٹھیاں اور زمینوں کے مربع، یہ تیری پیاری اولاد اور خوریش و اقارب، اور یہ تیرا خزانہ اور مال و متاع، سب کچھ یہیں رکھا رہ جائے گا۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا تو کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، اور تو جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا ہوا رہ جائے گا۔ اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے والدین کو اپنی نظروں کے سامنے سسکتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کسی کو قبر میں اتار رہا ہے، یاد رکھ کل کو تجھے بھی یہی پیش آنا ہے۔ الغرض حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی اس قسم کی کئی باتیں فرمائیں، اور آخر میں 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوئیں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اے بے وقوف، وہ آپ کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پر تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں۔ موت تیرے اوپر سوار ہے، آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چھپائے اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا وصال ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھا پیارے دوستو، کس قدر سختی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاس یقین جانے الفاظ نہیں ہیں کچھ بیان کرنے کے لیے، بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔